وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في مقام آخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب شيئا أكثر ذكره. وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایمان والوں کی ملاقات اللہ کے ہاں بھی بہت بڑی نعمت شمار ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بہت بڑی نعمت شمار ہوتی ہے. اگر آپ حدیث شریف کا طالب علم بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا مطالعہ اس عنوان سے کرنا شروع کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کی ملاقات پر کیا آداب بیان فرمائے ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف ملاقات، خواہ وہ کسی بھی عنوان سے ہو، وہ ملاقات کسی عیادت کے عنوان سے ہو، وہ ملاقات کسی زیارت کے عنوان سے ہو، وہ ملاقات کسی محبت کے عنوان سے، بس مسلمانوں کی ملاقات ہو، بس اس ملاقات پر جو رسول اللہ نے آداب بیان فرمائے ہیں ان کی تعداد 5 نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں کی عدد میں بنتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بنتی ہے. ایک شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے نظر آئیں گے آنے والے کو اس وقت جانا چاہیے، عیادت کرنے والے کو یہ دعا دینی چاہیے، مریض کو جواب میں یہ کہنا چاہیے. یہاں تک بتایا بھی اور کر کے دکھایا بھی کہ مریض کے پاس جانا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے اور کہاں پر بیٹھنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا سننا ہے، کیا دینا ہے اور کیا لے کر آنا ہے. کاروبار کے حوالے سے کسی کی ملاقات ہو رہی ہے، راہ چلتے کسی کی ملاقات ہو رہی ہے، سلام کرنا ہے، سلام کرنے کے آداب کیا ہیں، کون سلام کرے گا، کن الفاظ میں سلام کرے گا، سننے والا جواب کیا دے گا، سلام میں پہل کون کرے گا، جواب دینے والا جواب کیسے دے گا، سوار ہے دوسرا پیدل ہے، یہاں سلام کرنے میں پہل کون کرے، جواب کون دے، مجلس کو ایک انفرادی حیثیت میں آنے والا شخص سلام کر رہا ہے، مجلس میں جواب کیسے دیا جائے، مجلس سے کوئی سلام کر رہا ہے وہ جواب کیسے دے، مصافحہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری احادیث سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ملاقات معمولی نعمت نہیں ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ایک معمولی سی ملاقات، میں بہاول نگر سے
آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تھوڑی دیر کی ملاقات، دوبارہ علیحدگی ہو جائے گی، آپ نے راہ چلتے ہوئے کسی پر نظر ڈالی، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کو سلام کیا، مصافحہ کیا، چلے گئے، پھر پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، اس کے لیے اتنے آداب کیوں؟ اس کے لیے اتنی اہمیت کیوں؟ اس کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے میرے دوستو کہ یہاں بظاہر تو دو مسلمانوں کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت جنت کے دو بادشاہوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ سب سے آخر میں جو میرا امتی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ اس کو بھی ساتوں آسمان و زمین سے بڑھ کر جنت عطا فرمائیں گے۔ کسی کے پاس چھوٹا سا ٹکڑا آ جائے، وہ خود کو بادشاہ کہلواتے نہیں تھکتا، جس کو ساتوں آسمان و زمین سے بڑھ کر جنت مل جائے، اس سے بڑا بادشاہ کون ہوگا؟ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے صدور وزراء ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات تو صرف چند منٹ پر اور آدھے گھنٹے پر محیط ہوتی ہے، لیکن جب یہ دو ملک کے صدر اور وزراء ملاقات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کیسے کیسے دستخط ہو جایا کرتے ہیں، ایسے ایسے معاہدے وجود میں آ جاتے ہیں جو صدیوں تک وہ حکمرانی کرتے ہیں اور ملکوں کی وہ تقدیر بدل دیا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب مومن سے ملاقات کرتا ہے اور پھر صرف ملاقات نہیں، ملاقات کے ساتھ مصافحہ بھی کر لیتا ہے، اللہ اس مصافحے کی برکت سے ایک ایمان والے کے دل کے انوارات دوسرے ایمان والے میں منتقل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا التقى المسلمان، دو مسلمان ملاقات کر لیں، مصافحہ کر لیں، اللہ جدا ہونے سے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ سارے انعامات ہمیں ایمان کی بنیاد پر مل رہے ہیں، ایمان کی بنیاد پر پیغمبر علیہ السلام کی عنایات کے ہم مستحق بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہات کے مستحق بن رہے ہیں، اپنی خطاؤں کے باوجود اللہ کی مغفرت کے مستحق بن رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایمان ہے۔ ایمان، میں وہاں ادارے میں پڑھاتا ہوں تو کبھی کبھی صبح جانا ہوتا ہے روزانہ، تو ہمارے ہاں سنار بازار سے گزرنا ہوتا ہے، تو فجر کی نماز کے بعد دیکھتا ہوں کہ سنار بازار میں ایک شخص ایک برش لے کر وہاں صفائی کر رہا ہوتا ہے، مٹی اکٹھی کر رہا ہوتا ہے۔ شروع میں یہ خیال تھا کہ شاید صفائی کا اہتمام ہو رہا ہے، بعد میں دوستوں نے بتایا مول صاحب آپ بڑے سادہ آدمی ہیں، یہ صفائی نہیں ہے، یہ مٹی اکٹھی کر کے فروخت ہوتی ہے، کیونکہ جب سونار سونے کی چلائی کرتا ہے عین ممکن ہے کہ اس مٹی میں سونے کے کچھ ذرات شامل ہو چکے ہوں، اس لیے سوناروں کے بازار کی مٹی بھی قیمتی ہو جایا کرتی ہے اس احتمال کی وجہ سے کہ اس میں سونے کے ذرات شامل ہو جائیں۔ اس مٹی میں ذرات شامل ہوں یا نہ ہوں، میری اور آپ کی مٹی میں تو ایمان کا سونا شامل ہے نا میرے دوستو، اس کی وجہ سے ہم قیمتی ہیں۔ اب ایمان کے بعد ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مانگنے کا حکم دیا، طریقہ سکھایا، وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ ہدایت کی نعمت، ایمان کی بقا بھی ہدایت کی نعمت مانگنے میں ہے، ایمان کا ارتقا بھی ہدایت کی نعمت مانگنے میں ہے۔ ہمارا ایمان بچے گا کب؟ جب ہم ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ ہمارا ایمان بڑھے گا کب؟ ہمارا ایمان چمکے گا کب؟ جب ہم ہدایت اور صراط مستقیم کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ سمجھدار تاجر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اصل سرمایہ کو بچاتے ہوئے منافع کو کاروبار میں لگاتا ہے۔ اصل سرمایہ کو کبھی کاروبار میں نہیں جھونکتا، اسے معلوم ہے اگر یہ اصل سرمایہ بھی جھونک دیا اور مجھے کوئی کاروبار میں معاشی جھٹکا لگ گیا، میں تو فقیر بن جاؤں گا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا۔ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے اصل سرمایہ کو بچا کر منافع کی شرح میں کمی بیشی ہو کوئی بات نہیں، اصل سرمایہ محفوظ رہے تاکہ اگر کوئی نقصان ہو تو میرے سرمایہ کو کوئی نقصان نہ، میرے منافع میں کمی بیشی آئے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی شکل میں، تقوی کی شکل میں، ایسی نیک صحبتوں کی شکل میں، نیک مجلسوں کی شکل میں یہ جو منافع بخش کاروبار عطا فرمائے ہیں، ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ تاکہ مومن کے پاس ایمان کا سرمایہ محفوظ رہے، اگر کہیں کمی ہو، اعمال میں کمی ہو، پھر کوئی دوسرا موقع آئے گا، اضافہ بھی ہو جائے گا، لیکن اصل سرمایہ کو نقصان نہ پہنچے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والا کفر کی سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے، گناہ کرنے والا کفر کی سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے وہ کفر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے، پھر تیسرا گناہ کفر کی تیسری سیڑھی پر، اور جو شخص نیکی کرتا ہے وہ جنت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے، پھر دوسری سیڑھی پر۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو وجود بخشا، سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وزٹ کے لیے بھیجا، جاؤ بھی دوزخ دیکھ کے آؤ، دوزخ دیکھی۔ یا اللہ ایسی خطرناک جگہ، کون ہے تیرا بندہ جو سنے گا اور پھر اس سے پناہ نہیں مانگے گا؟ اچھا جنت کا وزٹ بھی کیا، یا اللہ اتنی پیاری جگہ، اب تو مجھے یقین ہے کہ جو جنت کے بارے میں سنے گا یقیناً جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے جنت اور دوزخ دونوں کو کیموفلاج کر دیا، دوزخ کو ڈھانپ دیا خواہشات کے ساتھ، جنت کو ڈھانپ دیا مشقتوں کے ساتھ، فرمایا
اب دوبارہ ذرا وزٹ کر کے آؤ۔ اب جبرائیل علیہ السلام کا موقف تبدیل ہو گیا جب دیکھا کہ جنت اس کو ملے گی جو مشقتوں کا عادی ہوگا، جو تکالیف سہنے کا خوگر ہوگا، جو زمانے کی پرواہ نہیں کرے گا، حالات کی پرواہ نہیں کرے گا، اسے کوئی چیز بھی دربار الہی میں آنے سے، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنے سے روک نہ سکے گی۔ یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے بارے میں قرآن نے کہا رجال رجال، میری راہ کے مرد کون ہیں؟ لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، میری راہ کے مرد وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت روکے، نہ خرید و فروخت روکے، نہ دنیا کا کوئی اور کام روکے۔ فرمائیے اللہ کی نظر میں مرد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جب تمام مشقتوں کو عبور کر کے دربار الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کا ایک پردہ اٹھا کر انہیں جنت کے اور قریب کر دیتے ہیں۔ دوسری مشقت کا کام کرتے ہیں، اللہ دوسرا پردہ اٹھا کر اور قریب کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ مشقتیں سہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ جنت کے پردے اٹھاتے جاتے ہیں، مرتے ہی اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو شخص اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا خوگر بن جائے، نماز کے لیے چلیں، دل نہیں چاہ رہا، میرے کپڑے ناپاک ہیں، بھائی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، حج کر لو، عمرہ ابھی وقت نہیں آیا، بعد میں کر لیں گے، یہ اپنی خواہش پر عمل کرنے کے درپے ہے، یہ خواہش پر عمل کرے گا، دوزخ کا ایک پردہ اٹھا دیا جائے گا، پھر دوسرا پردہ، حتیٰ کہ یہ آہستہ آہستہ جہنم کے قریب ہوتا جائے گا، مرتے ہی جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ معمولی نہ سمجھے، کوئی بھی نیکی اس زمانے میں خاص طور پر اگر ہمیں کسی ایک نیکی کے کرنے کی توفیق بھی ہو جائے، بخدا اسے معمولی نہ سمجھے۔ نیکی کی اہمیت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں اس روایت سے ہوتا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے لوگو دوزخ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس حدیث کو تو سمجھیں، کھجور کے ایک ٹکڑے کو بنیاد بنا کر ہمیں دوزخ سے بچانے والے، یہ بتانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں بتا رہے ہیں؟ مدینہ المنورہ میں۔ مدینہ منورہ میں کیا ہے؟ جہاں سالانہ 30 سے 35 لاکھ حجاج کرام جاتے ہیں اور تقریباً تمام حاجی مدینہ سے ہی کھجور خریدتے ہیں۔ ہر حاجی کم از کم 10 سے 15 کلو کھجور خرید کر لاتا ہے۔ بتائیے 35 لاکھ بندہ 10-15 کلو کے ریشو کے اعتبار سے کھجور خریدے، کتنی ٹنوں کھجور خرید لیتا ہے۔ لیکن کبھی دیکھا مدینہ میں کھجور کی کمی آئی ہے؟ کبھی؟ جہاں کے انسان تو انسان، جہاں کے جانور اور بکریاں بھی کھجور کھائیں، اتنی کھجور کی پیداوار میں پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی کثرت سے جہاں پیداوار ہو رہی ہے وہاں پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دو، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو، اللہ اس کی برکت سے بھی تمہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ اب بتائیے اب ہم کس نیکی کو معمولی سمجھیں؟ کس نیکی کو معمولی سمجھیں؟ کس گناہ کو معمولی سمجھیں جس پر اللہ پکڑ لے؟ کون سا گناہ معمولی جس پر اللہ پکڑ لے؟ اس لیے ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز جو مومن کو لینی ہے اور جو مومن کو مانگنی ہے وہ اللہ سے ہدایت ہے، ہدایت۔ اسی لیے ہمیں سورۃ الفاتحہ کی ہر رکعت میں مانگنے کا حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بڑا اچھا ترجمہ لکھا ہے اس کا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ نہیں، اہدنا میں کئی سٹیجز ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، پھر دوبارہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر دوڑا، پھر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس راستے پر جما، اور پھر اہدنا ہمیں منزل پر پہنچا بھی دے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہمیں ہدایت کتنی اہمیت ہے، اس لیے مانگنا ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت نے جتنے اہم ہدایت کو قرار دیا ہے نا، اللہ نے اس ہدایت کے حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب کو بھی اتنا ہی عام رکھا ہے، اتنا ہی عام۔ ایک آدمی حج کرتا ہے یار، 12.5 لاکھ کا پیکج تھا، 12-12.5 لاکھ کا پیکج، کتنی مشقتوں سے گیا، کیسی تکلیفیں اس نے وہاں سہی، پھر پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، اور یہاں والدین کے چہرے کو دیکھ کر مقبول حج کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ بتائیے ہدایت کو کتنا عام اور کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کتنا آسان کرتی ہے۔ بیت اللہ کو نہیں دیکھے، بیت اللہ کی تصویر کو دیکھ کر انسان کو نور حاصل ہو جاتا ہے، ہدایت کو کتنا عام کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور اپنے ذہن میں لا کر انسان کو نور مل جاتا ہے، ہدایت کو حاصل کرنا کتنا آسان کر دیا۔ ایک شخص تھا ہمارے بہاول نگر میں، ایک بہت اللہ نے ان کو دنیا دی ہے، بہت دنیا دی ہے اللہ نے ان کو، قرآن نہیں پڑھ سکتے، بہت دنیا دی ہے، ہمارے مشہور ہے یہ لیور برادر پوری ان کے پاس ہے، اور شیخ جلال اینڈ کو کے نام سے بہت معروف ہے۔ ایک مرتبہ عمرے پر جانے لگے، میرے سامنے رونے لگے، کہنے لگے کہ مولانا خدا کا واسطہ
واسطہ دیتا ہوں مجھے صرف سورۃ الرحمن پڑھنا سکھا دیں، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھا رہوں، سورۃ الرحمن کی تلاوت میرے سے پڑھی نہیں جا رہی۔ ہمارے زبان پر قرآن کے الفاظ کا جاری ہو جانا معمولی نعمت ہے، یہ قدم قدم پر آپ کو پڑھانے والوں کا مل جانا معمولی نعمت ہے۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب دم برکاتہ نے ایک جگہ لکھا کہ میں وہاں گیا جہاں سرخ انقلاب آیا تھا روز کے اندر، وہاں لفٹ میں تھا تو ایک خاتون مجھے دیکھی جا رہی، پھر اس سے مجھ سے پوچھا یو آر مسلم؟ مسلمان؟ جی مسلمان ہوں۔ قرآن ہے آپ کے پاس؟ میں کہا میرے پاس پاکٹ سائز قرآن ہے۔ قرآن تو دے۔ قرآن دیکھا تو جیسے کوئی عورت اپنے گم شدہ بچے سے سالوں بعد ملتی ہے، اس عورت کی دیوانگی کا عالم یہ تھا، وہ قرآن کو چومتی جا رہی ہے، سینے سے لگا آنسو بہ رہے ہیں۔ جب حالت سنبھلی کا معاف کرنا، میں نے آج 20 سال بعد قرآن کی شکل دیکھی۔ ہمارے پاس یہ نعمتیں کتنی وافر مقدار میں موجود۔ ابھی گزشتہ گورنمنٹ نے جو سرکاری اسکولوں میں اعلان کیا کہ جو قرآن پڑھانے کے لیے یہ ترتیب ہوگی، اس کے بعد وہ قرآن کے لیکچرار وغیرہ آئے۔ ہمارے بہاول نگر کے 2 ساتھی مولانا رضوان اور طارق، وہ میرے شاگرد بھی ہے، وہ آیا کہنے لگا کہ استاد جی، رو رہا تھا میرے سامنے، رو رہا تھا کہ 95% اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ابھی میں شام کو دراست پڑھاتا ہوں تو ایک سفید ریش بزرگ میرے پاس شام میں تشریف لائے، ٹیچر ہے اسکول میں، اچھے گریڈ میں ہیں، تشریف لائے، کہنے لگے حضرت میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ہماری سفید داڑھی کو دیکھ کر، ہمارے سر کی ٹوپی کو دیکھ کر، تبلیغ سے ہماری وابستگی کو دیکھ کر ہمیں پرنسپل کہہ دیتے ہیں آپ قرآن پڑھاؤ، لیکن سچی بات یہ کہ مجھے بڑھاپے میں صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، میں پڑھا کیا سکتا ہوں؟ آج ہمیں پڑھانے والے میسر ہیں، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی نہ قدرے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ہدایت لینے کے لیے کتنے وافر مقدار میں ذرائع عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کے ذرائع میں، قدم قدم پر، آپ اپنے گھر سے بھی کہیں نہ جائیں، آپ کو اپنے گھر کے اندر مل جاتا ہے۔ میرے شیخ عارف پلہ مولانا جلیل احمد اخون صاحب دم برکاتم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یار اور کچھ نہیں کر سکتے، چلو کم از کم روزانہ کھڑے کھڑے قرآن کو کھول کر 2 منٹ کی قرآن سے ملاقات کر کے 2 آیتیں ہی پڑھ لیا کرو، انہی 2 آیتوں کی برکت سے ہی تمہاری قرآن سے دوستی ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن قرآن تمہارا سفارشی بن کر تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کروا دے گا۔ صرف 2 آیتیں پڑھ لو، ملاقات تو ہو، اگر نہیں ملتا سفر میں ہیں، باوضو رہیں، موبائل پر آج آسان ہے، موبائل پر قرآن پڑھ لیں، دکان پر موبائل پر قرآن پڑھ لیں، کم از کم کسی نہ کسی عنوان سے۔ آپ مجھے بتائیے ایک بچہ پردیس گیا ہو، آپ کو اس کو دیکھ نہ سکے لیکن ویڈیو کال کے ذریعے اس کو بات کر لیں، آپ کے دل کو تسلی مل جاتی ہے یا نہیں ملتی؟ بالکل اسی طرح جب بندہ اللہ کا کلام کھول کر صرف ملاقات کر لیتا ہے، اگر اس شخص کی بخشش صرف اسی بات پر ہو سکتی ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا لیکن اس کے دل میں طلب تھی، قرآن کھول کر بیٹھ جاتا اور کہتا اللہ میاں مجھے پتہ تو نہیں ہے تو نے کہا کیا ہے، لیکن جو بھی کہا ہے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، اللہ کو یہی ادا بھا گئی، اسی پر اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ کتنا عام ہے اور کتنا آسان ہے ہدایت حاصل کرنا، اور ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے ناقدر ہیں کہ ہم ہدایت کے جتنے بھی ذرائع تھے، مسجد ہدایت کا کتنا بڑا ذریعہ تھا، ہمارا تعلق کیا ہے مسجد سے؟ قرآن ہدایت کا کتنا بڑا ذریعہ تھا، ہمارا کتنا تعلق ہے اس سے؟ علماء صلحاء اتقیاء یہ کتنا بڑا ذریعہ تھے ہدایت کا، ہمارا ان سے کتنا تعلق ہے؟ خود دیکھ لیں ہم ہدایت کی نعمت کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ لیکن اگرچہ اللہ رب العزت نے ہدایت کو بڑا عام رکھا ہے، بہت عام رکھا ہے، لیکن میرے دوستو 3 چیزوں کو اللہ نے ہدایت کا مرکز بنایا ہے، 3 چیزوں کو۔ اگر ہمارا اس مرکز سے رابطہ ہو جاتا ہے نا تو مرکز کی برکتیں بھی مرکزی ہوا کرتی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آج ہم یہاں ان پنکھوں کے نیچے اور لائٹ سے منتفع ہو رہے ہیں، یہاں ہماری مسجد کے اندر، گھروں کے اندر جو کرنٹ آ رہا ہوگا 220 وولٹیج کا ہوگا، 240 وولٹیج کا ہوگا۔ پھر اس مسجد کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جس ٹرانسفارمر سے کرنٹ آ رہا ہوگا اس ٹرانسفارمر میں ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ ہوگا۔ اس ٹرانسفارمر میں جس تھرمل پاور میں بجلی پیدا ہو رہی ہے وہاں سے کرنٹ آ رہا ہوگا، تھرمل پاور میں لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جو عبادات ہمیں دی ہیں نا، عبادات، ان عبادات میں کچھ عبادت ایسی ہیں کہ جن میں وہ 220 وولٹیج کرنٹ والی بات ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کی جانے والی عبادات، کچھ عبادات سالانہ بنیادوں پر ہوتی ہیں، یہ وہ ٹرانسفارمر والے کرنٹ کی طرح ہیں، اور کچھ عبادات حج جیسی عبادات زندگی میں ایک مرتبہ کی جاتی ہیں، یہ تھرمل پاور کی طرح ہیں۔ لیکن 3 اللہ رب العزت نے محبت کے، اطاعت کے 3 چیزیں اللہ رب العزت نے مرکزی حیثیت دی ہے۔ اگر کوئی شخص ان مرکزوں سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ ان مرکزوں سے وابستگی کی برکت سے اسے ایمان پر خاتمہ بھی عطا فرماتے ہیں اور موت سے پہلے پہلے اپنے ولیوں میں اس کا شمار بھی فرما دیتے ہیں۔ اور جب اللہ ولیوں میں شمار فرما دیں تو ولیوں جیسے اعمال کی توفیق کیوں نہ دیں گے؟ پہلا ہدایت کا مرکز بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر پہلا ہدایت کا مرکز، ہدی للناس، اسے اللہ
اللہ نے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، صرف ایک مرتبہ فرض کیا ہے کہ یہاں مرکز میں آ جاؤ، اور اس مرکز میں ایک مرتبہ بھی اگر تمہاری صحیح معنی میں حاضری ہو جائے گی، اس مرکز سے تمہیں اتنا کچھ مل جائے گا جو تمہاری پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ یہ مرکز ہدایت ہے، مرکز ہدایت پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو سوچنا بھی عبادت، اس کے پاس بیٹھنا بھی عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، اس کا طواف کرنا بھی عبادت۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے گھر کی حاضری کی سعادت نصیب فرما دیں، وہ وہاں باقی اعمال کم کر دے، اللہ کے گھر کا طواف زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ یہ نعمت اسے یہاں میسر ہے، کہیں اور میسر نہیں۔ باقی تو تلاوت اور ذکر اذکار یہ ہر جگہ میسر آ سکتی ہے۔ بیت اللہ کی حاضری کا سب سے بنیادی ادب یہ ہے وہاں جس حد تک ہو سکے طواف کی کثرت کی جائے تاکہ اللہ کے گھر سے رابطہ ہو جائے۔ جب گھر سے رابطہ ہو جائے گا تو گھر والے سے بھی رابطہ ہو جائے گا۔ ہدایت کا مرکز ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز جس کو اللہ نے ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے وہ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اس قرآن مجید سے آپ کسی حد تک بھی کسی بھی انداز میں کتنی ہی دیر کے لیے تعلق قائم کر لیں گے، قرآن مجید اپنی ہدایت کے ایسے ایسے سرچشمے کھول دے گا۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات حکیم الاسلام میں فرماتے ہیں جب انسان قرآن کی تلاوت کا عادی ہو جاتا ہے نا تو قرآن کے الفاظ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اور جب قرآن کے الفاظ سے دوستی ہو جاتی ہے تو نہ بھی چاہے تب بھی قرآن کھینچ کر معانی تک لے آتا ہے۔ الفاظ کے بعد انسان کو معانی کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کو قرآن کے معانی معلوم ہونے لگے تو پھر معانی انسان کو حقائق تک لے آتے ہیں۔ لفظ بھی دیکھ لیا، معنی بھی آ گیا، اب اس کے سامنے حقیقت بھی کھل جائے گی کہ قرآن یہاں کہنا کیا چاہتا ہے، اور جب حقیقت کھلے گی اس کے بعد اس پر معارف کھلتے ہیں، جب معارف کھلتے ہیں پھر اس پر کیفیات آ جاتی ہیں، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کلام جیسی دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ ترتیب صرف روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنے کو معمول بنا لے، تھوڑا سا معمول بنا لیں آپ، کچھ بھی ہو جائے میں نے قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں کرنا، تھوڑی سی دیر ہی۔ میرے شیخ کراچی گئے، اب کراچی کی جو میمن فیملی ہے نا یہ پیدائشی کاروباری ہیں، پیدائشی کاروباری، یعنی ان کی کاروباری ہونے کی ذہنیت کا اندازہ اس سے کیجیے۔ ایک میمن صاحب ہمارے بہاولہ نگر میں ہمارے حضرت کے پاس تشریف لائے تو سفیدے کا درخت دیکھا نا، اس کا پتا توڑا اور ہاتھ پر مل کر سونگا، کہنے لگے یار کتنی پیاری خوشبو ہے، اس کو تو آسٹریلیا میں سانس کی بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کی مرہم بنا کر فروخت کریں تو کیسا رہے گا؟ حضرت نے فرمایا فوراً کاروباری نے تیرا ذہن اسی طرف گیا۔ تو میمن ایک آیا تو حضرت نے یہ بات فرمائی کہ بھئی قرآن کی تلاوت، ہمارے پاس کہاں وقت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، وقت ہی نہیں ملتا جی۔ حضرت نے کہا یار گاڑی میں سفر تو کرتے ہو نا، آفس میں بیٹھتے تو ہو، چلو موبائل پر ہی صحیح صرف 2 آیتیں پڑھ لیا کرو۔ ہاں جی 2 آیتیں تو پڑھ سکتا ہوں، 2 آیتیں تو پڑھ سکتا ہوں۔ 2 آیتیں پڑھنا شروع کی، 6 مہینوں کے بعد حضرت کا دوبارہ کراچی جانا ہوا تو ایک شخص آیا اور ایسے آ کر گلے لگ گیا اور گلے لگ کر رونے لگا، شکریہ شکریہ۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ حضرت وہ وقت تھا کہ مہینوں گزر جاتے تھے، تلاوت آپ نے ایسا نسخہ دیا اب جب تک پورے 1 پارے کی تلاوت نہ کر لوں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس باہر کے ملک سے ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھا، قرآن والوں کی برکت بتا رہا ہوں، آ کر بیٹھا تو پہلے وہ ولیم 5 کی نیند کی 3 گولیاں 4 گولیاں لے کر سویا کرتا تھا، اور یہاں مجلس میں آیا بیٹھتے ہی سو گیا، بغیر گولیوں کے سو گیا۔ ساتھی نے اٹھانا چاہا تو حضرت نے کہا نہیں پتہ نہیں کب سے جاگ رہا ہے، سونے دو، اور رات کو سویا تو صبح بجے کہیں اٹھا اور اتنا حیران کہ مجھے بغیر گولیوں کی نیند کیسی آ گئی۔ تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا، ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ جب قرآن کی تلاوت اور یہ الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوں گے، دیکھو آج ہم سیٹلائٹ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیغام جب جاتا ہے اور دوسرا موبائل بند ہوتا ہے یہ پیغام فضا میں کہیں رہتا ہے سیٹلائٹ کے اندر، اگر یہ سیٹلائٹ سمجھتے تو روحانی سیٹلائٹ بھی سمجھیں۔ آپ صرف 29ویں پارے میں سورۃ الجن کے پہلے رکوع کا ترجمہ پڑھ لیں، آج جا کر پہلے رکوع آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی تلاوت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرماتے اور تلاوت فرما رہے تھے، محض آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا، تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی تلاوت ایک تو قرآن کا اپنا نور، پھر زبان نبوت کا نور، جب یہ نور اور پھر نور یہ فضاؤں میں گیا اور جنات تلاش میں تھے، یہ نور ان کی آنکھوں کے سامنے آیا، ایسا ان پر اثر ہوا، ایسا اثر ہوا کہ ایک ہی سانس کے اندر اپنی قوم کے پاس گئے اور اتنا پیغام سنایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے پیغمبر بتا دیجئے کہ مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میرا قرآن سنا، اور قرآن سنتے ہی ان پر کیفیت ایسی طاری ہوئی، فقالوا کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ ہم نے عجیب قرآن سنا
سنا ہے یہدی الی الرشد ہدایت دیتا ہے وانہ تعالی جد ربنا رب کی کبریائی بیان کرتا ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آجو آجو لوگوں پہلے ہم یہ کرتے تھے آج ہم یہ کرتے ہیں اس قرآن کو اپنا لو کہیں کوئی اور ہم پر سبقت نہ لے جائے ایک تلاوت سنی تھی انہوں نے پھر قرآن دوسرے مقام پر کیا کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے لوگوں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تم صرف اس کو سن لو اور خاموش ہو جاؤ اس سننے اور خاموش ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت تم پر نازل فرما دیں گے سننے پر یہ رحمت مل رہی ہے تو پڑھنے والے کو کیا کچھ ملتا ہو ہم قرآن مجید سے بالکل دور ہو گئے یہ دوسرا ہدایت کا مرکز ہے اور تیسرا ہدایت کا مرکز جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ دو مرکز بھی عطا فرمائے اس مرکز کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت کا سب سے بڑا مرکز ہے سب سے بڑا مرکز ہے اتنا بڑا مرکز کہ جن کے وجود پر اللہ رب العزت کافروں سے بھی عذاب کو اٹھا لیا کرتے تھے کافروں سے بھی فکرنا اگر ہمیں کمزور ہونے کے باوجود مجھے بتائیے اگر کوئی غریب آدمی ہو کمزور آدمی ہو اور اس کے کھڑا ہو کر کوئی دھمکی دے جا تو جو کرنا ہے میرا کر لے وہ غریب آدمی مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے گا اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرے گا ایک مرتبہ بھڑ جائے گا ضرور اس امیر سے اس جاگیردار سے بھڑ جائے گا اس غریب کے پاس کیا قدرت ہے جو اللہ کے پاس قدرتیں ہیں قریش مکہ کافر اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے ہم تیرے خدا کو بھی نہ ہم تجھے مانے کیا ماننا تھا انہوں نے یار کیا ماننا تھا وہ تو رسول اللہ کا تمسخر یوں اڑایا کرتے تھے آپ مجھے بتائیں میں اس آیت کو سمجھاؤں تو ہمارے محلے میں کوئی ڈاکٹر رہتا ہو ڈاکٹر اور وہ جا رہا ہو ہم بڑے پیار سے پیچھے سے آوازیں ڈاکٹر صاحب بات سننا تو جب ہم اس شخص کو نام کی بجائے اس کے عہدے سے مخاطب کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب تو یہی محسوس ہوگا کہ شاید اس کو مجھ سے کچھ دوا کا نسخہ لکھوانا ہے مولانا بات سننا تو مولانا کے ذہن میں یہ صدا سن کر یہی جائے گا کہ یہ صاحب شاید مجھ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا منصب ہے ڈاکٹر کا منصب ڈاکٹر ہی ہے عالم کا منصب مسائل بتانا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں پیچھے سے آواز دینے والا نے آواز دی یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر او بندے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے اب قرآن کی نسبت سے رسول اللہ کو آواز دی گئی آپ کا دل خوش ہو گیا وہ مجھے قرآن کی نسبت سے بلایا جا رہا ہے لگتا ہے مجھ سے کوئی قرآن سیکھنے والا آ رہا ہے آپ اتنے مست ہو کر اتنے خوش ہو کر جب واپس پلٹے جی آپ نے مجھے بلایا جی آپ کو بلایا ہے آپ نے جس پر قرآن نازل ہوا آپ کا دعویٰ ہے نا جی میرا دعویٰ ہے کیا کہنا تھا آپ کو کہنا یہ تھا انک لمجنون تو دیوانہ ہے تو پاگل ہے یہ چھریاں چلی ہیں میرے نبی کے سینے پر ایسے نہیں پہنچا دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا دین ہم تک آج کتنا آسان ہے نعرے لگا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم ایسے اپنی زندگی کو دیکھیں کبھی کہ اگر اسی نعرے پر ہماری پکڑ ہوگی تو ہم کیا جواب دے سکیں گے آپ کے قریب ہے عدالت آپ کے قریب ہے کبھی عدالت میں جا کر کسی جج سے ملاقات کریں اور کوئی دعویٰ دائر کریں اور جب جج اس دعوے کی دلیل پوچھیں آپ سے آپ کہنا نہیں میں کہوں میرے پگڑی دیکھ لو میری داڑھی دیکھ لو میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں میں بڑا شریف سا آدمی ہوں لوگ میری شرافت کی گواہی دیتے ہیں میرے پاس ثبوت کوئی نہیں صرف میرے چہرے کی مسکینی دیکھ کر میرے حق میں فیصلہ کر دو فیصلہ کرے گا جج کہ نہیں بھائی قانون عدالت یہ ہے کہ جہاں دعویٰ ہوا کرتا ہے وہاں دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی ہوا کرتے ہیں میرے دوستوں قانون رسالت یہ ہے کہ جہاں محبت کا دعویٰ ہوا کرتا ہے وہاں اطاعت کی دلیل بھی پیش کرنا پڑتی ہے اطاعت کی دلیل بھی پیش کرنا پڑتی ہے اگر اتنا ہی آسان ہو جاتا تو پھر رسول اللہ 27 جنگوں میں شرکت نہ فرماتے پھر غزوہ احد برپا نہ ہوتے پھر کربلا برپا نہ ہوتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یوں زخمی نہ ہوتے آپ علیہ السلام کا خون نہ بہایا جائے اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست اس ہدایت کے مرکز سے ہدایت لینا اتنا آسان نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں تم مجنون ہے ہم نہیں مانتے تجھے امطر علینا حجارہ آسمان سے پتھر برسا دے ہم پر نہیں مانیں گے پھر بھی اللہ نے کیا جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے نبی پتھر تو برسا دے ہم جو کچھ کرنا چاہیں کر لے لیکن کریں کیسے آپ تو ان میں موجود ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو عذاب کیسے دے دیں یہ ہدایت کا مرکز ہے میں اس آیت کی روشنی میں آپ تمام احباب کی خدمت میں ایک التجا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موجود ہوگی آپ کی ذات موجود تھی مکہ کے کافر عذاب سے محفوظ رہ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جہاں جہاں موجود ہوگی وہ فرد ہو وہ محلہ ہو وہ انجمن ہو وہ ادارہ ہو وہ شہر ہو وہ ملک ہو وہ انفرادی حیثیت ہو وہ اجتماعی حیثیت ہو جہاں رسول اللہ کی کہیں نہ کہیں نسبت موجود ہوگی اللہ اس علاقے کو اس شہر کو اس فرد کو اس گھرانے کو عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں آج التجا کرتا ہوں اس
پورے مجمع سے آج ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، خدارا سب سے پہلے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نسبت کو مضبوط کیجیے۔ مضبوط اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکروں کو عام کیجیے۔ تذکروں کو عام کیجیے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ مسجد کے اعتبار سے ہو، گھر کے اعتبار سے ہو، روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں سے کچھ پڑھ کر سننا اور سنانا شروع کر دیں۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ طاعون کی، اس طاعون کی وبا میں آپ جانتے ہیں، طاعون کی وبا جب پھیلتی ہے تو یہ وبائیں لمحوں کے اندر سینکڑوں اموات کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ جنازے اٹھتے ہیں، سینکڑوں جنازے، علاقے صفا ہستی سے مٹ جاتے ہیں، ایک ایک گاؤں سے کتنے جنازے۔ اچانک حضرت سوچ رہے تھے تو یہ آیت ذہن میں آئی تو حضرت نے فوراً قلم اٹھایا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر نشر الطیب فی ذکر الحبیب کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ فرماتے جس دن میں کتاب لکھتا تھا اس دن تھانہ بھواں کے اندر طاعون کی وجہ سے کوئی موت نہیں ہوتی تھی، اور جس دن مصروفیت کی وجہ سے میں اس عنوان پر نہ لکھ سکتا وہیں کسی موت کی اطلاع آ جاتی۔ مجھے تجربے سے معلوم ہوا اس کی برکت سے اللہ عذاب دور کر دیا کرتے ہیں۔ پھر میں نے باقاعدگی سے کتاب کو مکمل کیا، اس کے نسخے کروا کر پورے ہندوستان میں تقسیم فرمائے۔ آج بھی لکھا ہے جہاں کہیں وہ نسخے پڑھے جاتے رہے، اللہ نے اس جگہ سے طاعون کو محفوظ فرما دیا۔ آپ اسوہ رسول اکرم، ایک اردو زبان کی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری مبارک زندگی موجود ہے۔ آپ صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کر گھر میں سارے بچوں کو بٹھائیں، آؤ یار رسول اللہ کا کچھ ذکر کریں، آؤ پیغمبر اسلام کو کچھ یاد کریں، اتنا پڑھ لیں۔ آپ مجھے بتائیں جب آپ کو ان باتوں کی نسبت اور ان کتابوں کی برکت سے اور ان تعلیمات کی برکت سے جب ہمارے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر بار بار آئے گا، جب آپ علیہ السلام کی صورت ہمارے سامنے آئے گی کہ رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا، رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، زخم القرادیس، آپ علیہ السلام کی ہڈیوں کے جوڑ بڑے تھے، ذلیع الفم، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک بڑا تھا، آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک بڑے خوبصورت تھے، آپ علیہ السلام کی آنکھیں ایسی تھیں بعید ما بین المنکبین، آپ کے کندھوں کے درمیان کشادگی تھی، آپ علیہ السلام کی سینہ مبارک پر ایک باریک سی ناف پر لکیر ایسے جایا کرتی تھی، شطن الکفین والقدمین، آپ علیہ السلام کی ہتھیلیاں اور آپ کی قدم مبارک ایسے گوشت کے پر تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے بڑے دنیا کے ریشم بھی چھوئے لیکن رسول اللہ کے ہاتھ جیسا نرم ہاتھ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کا سراپا ہمارے سامنے آئے گا اور اس نوجوان کے سامنے آئے گا تو پھر کس کا دل چاہے گا رسول اللہ کی سنت پر بلیڈ چلانے کو؟ کس کا دل چاہے گا؟ ہم نے رسول اللہ کا حسن دیکھا ہی کہاں ہے؟ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بتائیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلا کیسے کرتے تھے؟ ان کو پتا تو تھا لیکن وہ کتابی پتا تھا، کتابوں میں پڑھ کر یاد تو تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے اذا مشى تکفأ، آپ بھرپور قدم اٹھایا کرتے تھے، کانما ینحط عن سبب، یوں محسوس ہوتا تھا آپ کسی اونچی جگہ سے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، ایسے قدم مبارک جما کر تیز چلا کرتے تھے۔ کہا اچھا بھائی کل بتاؤں گا۔ رات کو سجدہ ریز ہو گئے، یا اللہ تیرے محبوب کے حوالے سے کسی نے پوچھا ہے کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے تو فضل فرما دے۔ دعا کر کے سو گئے، رات کو سوئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے چل کر تشریف لے رہے ہیں۔ آپ کی چال محفوظ کر لی ذہن میں، ہاں بھائی آپ نے چال بتانی تھی، کہا نہیں میں بتاؤں گا نہیں، میں تو اب چل کر دکھاؤں گا، پہلے میں بتاتا اب میں چل کر، کیونکہ اب تو میں نے دیکھ لیا ہے، لکھا ہے صرف اس چال کو چلتے دیکھ کر اللہ نے کتنے ہی ہندوؤں کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ ان کی چال میں یہ حسن ہو، ان کے کردار میں کیا حسن ہوگا، ان کی سنتوں میں کیا حسن ہوگا، لیکن ہم کچھ کریں تو صحیح میرے دوست، ہم کچھ کریں تو صحیح۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اتنے عاشق تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ افعال مبارکہ جو بتقاضۂ بشریت آپ سے صادر ہوئے ان کی اتباع کرنے کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں ان کے ساتھ ہم سفر ہو کر اگر کہیں بیٹھ کر قضاء حاجت فرمائی، وہ بھی اسی جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ قضاء حاجت نہ بھی ہوتی کہ یہاں رسول اللہ بیٹھے ہیں، یہاں بھی نور ہوگا۔ میرے پیارے مرشد عارف باللہ مولانا جلیل احمد اخون صاحب نے بڑی گر کی بات فرمائی، بڑے گر کی بات فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے، اللہ جو چیز عطا فرما دیتے ہیں اللہ واپس نہیں لیا کرتے۔ ہاں یہ ہم ہیں، ہم کچھ دے کر پھر واپس لے لیتے ہیں، ہمارے حوصلے بڑے تھوڑے ہیں۔ کسی جگہ بچے کی ہے، بچی کی نسبت ہو جاتی ہے اور پھر کچھ تحائف کا لینا دینا ہوتا ہے اور خدا نخواستہ وہ نسبت بگڑ جائے، پھر ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر تجھے یہ بھی دیا تھا، تم نے روٹی نہیں کھوائی سی فلاں جگہ سے، ہم نے تمہیں یہ نہیں کیا تھا، تجھے نہیں دی تھی۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کسی کو ہدیہ دے کر واپس لے لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنا تھوک زمین پر پھینک کر خود ہی چاٹ لے۔ اللہ کا فضل اللہ دے دیتے ہیں، واپس نہیں لیتے۔ میرے شیخ نے فرمایا پیغمبر
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کی برکت سے جتنا نور آپ کی موجودگی میں تھا آج بھی ان جگہوں پر اتنا ہی نور موجود ہے. ایک قطرہ بھی اللہ نے واپس نہیں لیا. جانے والے اور لینے والے کے حوصلوں پر اور ظرف پر منحصر ہے کہ کوئی چونٹی بن کر ایک قطرہ حاصل کر لے, کوئی ہاتھی بن کر دریا کے دریا پی لے. اتنا ہی آج بھی, اتنا ہی آج بھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خانگی زندگی ہے اس کو اپنائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کو اپنائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک اپنی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا ہے. یہاں میں کتنے دوستوں سے پوچھوں جن کے پاس اپنی سواری, گاڑیوں والے, موٹر سائیکل والے. آپ کو پتہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مستقل سنت یہ بھی ہے اپنی سواری کا نام رکھنا. کتنی گاڑیوں والے سنت پر عمل کرتے بتائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بکریاں تھی, جتنے گھوڑے تھے, جتنے دراز گوشت تھے جس کو ہم گدھا کہتے ہیں, جتنے تھے ان سب کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھا ہوا تھا. اپنی سواری کا نام رکھنا. اور تو اور رسول اللہ نے تو اپنی پلیٹوں کا بھی نام رکھا ہوا تھا. یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے برتنوں تک کا بھی نام رکھا ہوا. اس لیے یہ عزم کریں. صرف سن لینا کافی نہیں ہے, سنا لینے والے کے لیے سنا لینا کافی نہیں. میں آپ سب میں سب سے زیادہ محتاج ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے, آپ حضرات کو بھی. لیکن عزم کر لیں. ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا میرے دوستو, بہت کم رہ گیا. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. نہ جانے کس وقت بلاوا. عزم کر لیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, سننا بھی ہے, سنانا بھی ہے, عمل کرنا بھی ہے, عمل کروانا بھی ہے. ارادہ سب لوگوں کا بھائی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.